السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ کلاس۔ پیارے بچوں، کل آپ کو حروف حلقی کے متعلق بتلایا گیا تھا کہ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو بغیر غنہ کیے جلد اظہار کر کے پڑھیں گے۔ کیا؟ تنوین و نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے اگر کوئی ایک حرف آ جائے تو بغیر غنہ کیے جلد اظہار کر کے پڑھیں گے۔ آج حروف اخفا دیکھیے۔ حروف اخفا 15 ہیں۔ حروف حلقی کتنے تھے؟ 6، اور حروف اخفا 15 ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے حروف حلقی 6 اور حروف اخفا 15، وہاں تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو بغیر غننے کے جلد اظہار کر کے پڑھیں گے، اور اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد ہی حروف حلقی کی بجائے حروف اخفا میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو پھر غننے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ غننے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں نون کی آواز کو ناک میں چھپانے کو۔ تو حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہیں: تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ حروف اخفا کے یہ 15 حروف ہیں۔ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے۔ حروف حلقی اور حروف اخفا کا استعمال قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے، اس لیے اگر ہمیں حروف حلقی اور حروف اخفا یاد نہیں ہوں گے تو پھر ہم تلاوت کرتے ہوئے جہاں غنہ کرنا ہے وہاں غنہ نہیں کریں گے، جہاں غنہ نہیں کرنا ہے وہاں غنہ کریں گے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں، یاد کر لیں، تاکہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہوئے اچھے طرح سے تلاوت کر سکیں۔ دیکھیے، حمزہ نون زبر ان، دیکھیے یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے۔ اب تا ہم دیکھیں گے کہ آیا حروف حلقی میں سے ہے یا حروف اخفا میں سے ہے، تو حروف اخفا میں سے تا ہے۔ حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک تا بھی ہے، تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے یہاں تا آیا ہوا ہے، اس لیے غننے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے۔ ان، تا زبر تا، انت، تا کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ منذر، من، میم نون پیش من، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آئی ہوئی ہے۔ کیا آئی ہوئی ہے؟ ذال آئی ہوئی ہے، اس لیے غننے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے۔ انت منذر، کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم دو زبر من۔ یہاں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کیا ہوا ہے؟
کاف آیا ہوا ہے، اس لیے غنّے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے کرامن. یہاں کرامن بغیر غنّے کے نہیں پڑھیں گے بلکہ غنّے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں کرامن. کاف الف زبر کا، تا زیر تی، کاتی، زبر والے حرف کے بعد الف آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے کاف کو. تا زیر تی کاتی، با یا زیر بی کاتبی، نون زبرنا کاتبین، کرامن کاتبین. کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنتو. یہاں نون ساکن کے بعد کیا ہوا ہے؟ تا آیا ہوا ہے. یہاں پر بھی تا حروف اخفا میں سے ہے، حروف اخفا میں سے تا آیا ہوا ہے، اس لیے غنّے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے. کنتو، تا پیش تو، رو الف زبر رو، ترا، با دو زبر بن، ترابن، کنتو ترابن. یا زبر یا، تا یا زیر تی، زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آئی ہوئی ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. یتی، میم دو زبر من. یہاں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہوا ہے، اس لیے غنّے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے. اور اگر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے کوئی آ جاتا تو پھر بغیر غنّے کے پڑھتے. تو یہاں چونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہوا ہے، اس لیے غنّے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے. فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آ، فا آ. واو کھڑا زبر وا، فا آ وا. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھینچ کر پڑھیں گے. یتیمن فآوا، یتیمن اخفا ہو رہا ہے. من دخلہ، کیا؟ من دخلہ، میم نون زبر من، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آئی ہوئی ہے، اس لیے غنّے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے. دال زبر دا، خوا زبر خوا، من دخا، لام زبر لا، من دخل، ہا الٹا پیش ہو، من دخلہ. انسا، ان، حمزہ نون پیش ان، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سا آیا ہوا ہے، سا کھڑا زبر سا، انسا. من شیئن، میم نون زیر من، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آیا ہوا ہے، اسے غنّے کے ساتھ اخفا ہوگا. شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، من شیئن. نون الف زبر نا، را دو زبر رن. تو یہاں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے زال آئی ہوئی ہے، اس لیے غنّے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے. نارن، ذا الف زبر ذا، تا زبر تا، نارن ذات. فا زبر فا، لام نون زبر لن، فلن. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہوا ہے، اس لیے غنّے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے. فلن، تا زبر تا، جیم زیر جی، فلن تجی. دال زبر دا، فلن تجد. یوم ینفخ، یوم ینفخ. یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہوا ہے. یوم ینفخ. من طغى، من، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تو آیا ہوا ہے، من طغى، اس لیے غنّے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے.
عن ضیفی، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ضاد آیا ہوا ہے. عن ضیفی. من ثقلت، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سا آیا ہوا ہے، اس لیے غننے کے ساتھ اخفا ہوگا. من ثقلت. انزلنا، انزلنا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زا آیا ہوا ہے، اس لیے غننے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے. انزلنا. ینظرون، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ضو آیا ہوا ہے، اس لیے غننے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے. ینظرون. حروف اخفا کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور ان کو یاد کر لیجئے.